بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفورڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ دنیا کی سیاست ایک بار پھر اسی پرانی بساط پر بیچ چکی ہے، جہاں طاقت، تیل اور کرنسی ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں۔ وینزویلا پر امریکی کارروائی محض ایک ملک کے خلاف قدم نہیں، بلکہ اس عالمی نظام کی بے چینی کا اظہار ہے جو دہائیوں سے امریکی ڈالر کے سائے میں پروان چڑھتا رہا ہے۔ چین کی کموشی مگر گہری حکمت عملی، سعودی عرب کی بدلتی ترجیحات اور برکس ممالک کا اگتا ہوا اتحاد اس حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دنیا یک قطبی دور سے نکل کر ایک نئے معاشی اور سیاسی موڑ پر کھڑی ہے۔ وینزویلا اس تبدیلی کی علامت بن چکا ہے، جہاں طاقت کے بڑے پیمانے اب کمزور پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ سماجی بیانات تو دیے جا چکے ہیں، لیکن اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے۔ وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہ کوئی قانونی معاملہ نہیں تھا، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ نظام کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم تمام ناموں سے ہٹ کر یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا، نہ کہ کسی فرد، رہنما یا سیاسی جماعت کے نقطہ نظر سے، بلکہ اس بنیاد پر کہ طاقت کے ڈھانچے کیسے منظم کیے جاتے ہیں۔ جائزہ لیتے ہیں کہ کارروائی جسے قانون نافذ کرنے کا مشن ظاہر کیا گیا، دراصل کس طرح ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھی، جس میں قدرتی وسائل، شپنگ کے راستے اور مالیاتی نظاموں کا انتظام شامل ہے، جو یہ طے کرتے ہیں کہ دنیا میں طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طویل عرصے تک پس پردہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، پابندیاں سخت ہوتی گئیں، بینکاری کے راستے محدود ہوتے گئے، چین توانائی کی منڈیوں میں تبدیلیاں آئیں، چین کی معاشی موجودگی پورے جنوبی امریکہ میں بڑھتی چلے گئی۔ وینزویلا اچانک اہم نہیں بنا، بلکہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ جو کچھ اچانک دکھائی دیتا ہے وہ دراصل ایک طویل سلسلہ واقعات کا آخری مرحلہ تھا، جہاں بات چیت کی جگہ طاقت نے لے لی اور شفاعت کاری کی جگہ کاروباری سوچ نے۔ یہ تجزیہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں، مالیاتی نظام اور چین کی موجودگی اس فیصلے کے مراکز ہیں۔ چاہے سرکاری وجوہات بار بار بدلتی رہیں اور کیوں عوامی بیانات کے درمیان موجودہ خلا خود بیانات سے زیادہ سچ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت ہر نیوز چینل آپ کو ایک ہی منظر بار بار دکھاتا رہا، ایک خصوصی فورسز طیارے سے اتر رہی ہیں، ایک لاطینی امریکی رہنما کو حراست میں لیا جا رہا ہے، ماہرین مشن کی درستگی اور ذہانت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں آپ کی نظریں اس شو پر رہیں، اس جرأت مندانہ کارروائی پر، اس عسکری کامیابی پر، کیونکہ اگر آپ طیاروں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پیسے کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ جمہوریت لانے کے بارے میں نہیں تھا، یہ انسانی حقوق یا منشیات فروش تنظیموں کے بارے میں نہیں تھا، یہ طاقت کے اصول کے بارے میں تھا، فوجی طاقت کے ذریعے۔ عالمی سیاست کی ایک پرانی حقیقت ہے جسے سب نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ ان معیاروں پر ہمیشہ کے لیے پابندیاں نہیں لگا سکتے جو آپ کے بنیادی وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں، بغیر اس کی قیمت چکائے۔ 23 سال تک امریکہ نے اس حقیقت کے خلاف جانے کی کوشش کی، اس نے وینزویلا پر پابندیاں لگائیں، سازشیں منظم کیے، متبادل حکومتوں کی حمایت کی، اپوزیشن کو مالی مدد دی، ہر وہ کام کیا سوائے اس کے جو اس ہفتے کیا گیا۔ 28 دسمبر کو نکولس مادورو نے چین کے ساتھ $18 کے توانائی معاہدوں پر دستخط کیے۔ 2 دن بعد امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے خاموشی سے پاناما میں وینزویلا کے حکام سے ملاقات کی درخواست کی، دھمکیاں دینے کے لیے نہیں، شہر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تیل کی رسائی پر بات چیت کرنے کے لیے، جسے واشنگٹن 2 دہائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ شفاعت کاری نہیں تھی، یہ ہار ماننے کا عمل تھا، جسے فوجی طیاروں نے درمیان میں روک دیا۔ خبروں نے برسوں سے آپ کو ایک کہانی سنائی۔ کہا گیا کہ شیل آئل بوم نے امریکہ کو توانائی میں خود کفیل بنا لیا ہے۔ یہ بات جزوی طور پر درست ہے، عالمی سیاست میں آدھی سچائی مکمل جھوٹ کے برابر ہوتی ہے۔ امریکہ تیل نکالتا ضرور ہے، لیکن وہ ہلکا اور مہنگا تیل ہے، جبکہ اس کی
बड़ी रिफाइनरीज बाहरी गाढ़े तेल के लिए बनी थी। वो तेल वेनेजुएला और मशरक़ वस्ती में पाया जाता है। सऊदी अरब अब मगरब का पेट्रोल पंप नहीं रहा। वो पैदावार कम कर रहा है, कीमतें ऊपर रख रहा है, ब्रिक्स में शामिल हो रहा है और वाशिंगटन की बात नहीं मान रहा। इसी दौरान में अमेरिका ने अपना स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी खाली कर दिया, जो जंग या कौमी बहरान के लिए होता है। अब वो ज़ख़ीरा 1983 के बाद सबसे कम सतह पर है। नक्शा दिखाया गया, मुतबादल तलाश किए गए। कनाडा पहले ही मुकम्मल सलाहियत पर था, रूस महदूद था, सऊदी अरब तामन नहीं कर रहा था। आखिरकार सिर्फ एक ही इंतखाब बचा, वो था वेनेजुएला। ये मामला तेल की मकदार का नहीं बल्कि तेल की कीमत और कंट्रोल का है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबितशुदा तेल ज़खायर हैं। मसला ये नहीं कि आज कितना तेल निकालता है, बल्कि ये है कि मुस्तकिल पर कंट्रोल किसका होगा। 50 साल से तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती रही है, जिसे पेट्रो डॉलर निज़ाम कहा जाता है। यही निज़ाम अमेरिकी करेंसी को ताकत देता रहा, लेकिन अब ये निज़ाम टूट रहा है। सऊदी अरब ने डॉलर और मायदा ख़त्म कर दिया। ब्रिक्स मुमालिक अपनी करेंसियों में तजारत कर रहे हैं। चीन, रूस, ईरान सब मुतबादल निज़ाम बना रहे हैं। अगर वेनेजुएला ने अपना तेल मुकम्मल तौर पर युआन और करेंसियों में कीमत लगाना शुरू कर दी तो ये एक मिसाल बन जाती, और यही बात वाशिंगटन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही असल खतरा था। ये पूरा वाक़या जनूबी अमेरिका में जारी एक वसी मुआशी जंग का हिस्सा है, जो 2 दहाइयों से चल रही है। चीन अब खित्ते का सबसे बड़ा तजारती शाकदार है। बंदरगाहें, रेल लाइनें, अदायगी के निज़ाम सब बदल रहे हैं। वेनेजुएला में कार्रवाई वक्ती तौर पर इसकी कामयाबी हो सकती है, मगर इसके नतीजे तवील मुद्दत और पेचीदा होंगे। हुकूमत गिराना आसान होता है, रियासतें बनाना बहुत मुश्किल। और असल सवाल ये है कि अगर ये मनसूबा नाकाम हुआ तो क्या होगा। दुनिया बदल रही है, नए निज़ाम बन रहे हैं, नई करेंसियाँ उभर रही हैं, और जो मुल्क इस तब्दीली की क़यादत कर सकता था उसने इसके खिलाफ जंग चुन ली। तैयारियाँ तो काराकास से जा चुकी हैं, असल कहानी अब शुरू हुई। देखते हैं पेट्रो डॉलर की कहानी कहाँ जाकर रुकती है। वक़्त गुजरने के साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि डॉलर की बालादस्ती अब महज एक माशी हकीकत नहीं रही, बल्कि एक सवाल बन चुकी है। चीन और ब्रिक्स ममालिक की मुशतरका पेशकदमी, सऊदी अरब का तेल के मामले में नए साथियों के साथ झुकाव और वेनेजुएला पर अमरीकी दबाव, ये सब इस आलमी तब्दीली के अबवाब हैं जो खामोशी से लिखी जा रही है। शायद ये कहना कबल अज़ वक्त हो कि पेट्रो डॉलर का सूरज गरूब हो चुका है, मगर ये तय है कि इसकी रोशनी पहले जैसी तेज़ नहीं रही। दुनिया एक नए तवाज़ुन की तलाश में है। इस राज में पुराने ताकत के मनाइल रस्ते महसूस हो रहे हैं।